وعلى أحبابه المعاندين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سن کر انہیں یاد کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع موجودہ دور کے لحاظ سے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ دینی مسائل کے اندر طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور بقائے نسل بقائے انسانیت کے لیے جس طرح نکاح ضروری ہے اسی طرح ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے نکاح کے مسائل اور پھر طلاق کے مسائل کا سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز کے مسائل نمازی کے لیے سیکھنا یہ فرض عین ہے، روزے دار کے لیے روزے کے مسائل، حج کرنے والے کے لیے حج کے مسائل، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح جب بندہ عاقل ہو بالغ ہو اور پھر اس کے نکاح کا وقت آئے تو نکاح کے مسائل ان کا سیکھنا اور اس کے بعد طلاق کے مسائل کا سیکھنا یہ یوں ہی فرض ہے جس طرح بندے پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے۔ بقیہ دین کے مسائل
تمام کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن وہ مسائل کے جو ہر بندے کو پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے مسلم ہونے کی حیثیت سے یہ لازم اور فرض ہے۔ انہی مسائل میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، جس سے ہماری اکثریت ناواقف ہے، اور اسی ناواقفیت کی بنا پر جب لوگ غلطی کر کے پھر کسی عالم یا مفتی کے پاس آتے ہیں اور پھر حل تلاش کرتے ہیں، تو بدلے میں جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ طلاق ثلاثہ شریعت نے بندے کو 3 اختیار دیے، 3 طلاقوں کا اختیار دیا۔ جب بندہ وہ تینوں استعمال کر لے تو اس کے بعد اس کی زوجہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل نکاح سے پہلے جب بندہ سیکھ لے تو پھر ایسی سنگین غلطی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ جس طرح تاجر کے لیے تجارت کے مسائل یہ لازم ہے، جب تجارت کے مسائل کا پتہ ہوگا پھر بندہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے گا۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل یہ بھی اتنے اہم ہیں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لفظ طلاق یہی اگر منہ سے نکلے تو طلاق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت سے ایسے الفاظ ہیں بہار شریعت کے اندر، تقریباً 100 کے قریب ایسے الفاظ جنہیں شرعی اصطلاح کے اندر کنایہ لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ طلاق طلاق میں صریح ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں لفظ طلاق کا لفظ نہیں آتا، لیکن وہ لفظ بھی اگر ادا کیے جائیں تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، بیوی طلاق کا تقاضا کر رہی تھی کہ مجھے طلاق دو، میں نے تمہارے ہاں نہیں رہنا، تو بندہ جواب میں ایسے لفظ بولے کہ جو اس کے اس سوال کا جواب بن سکے۔ وہ طلاق آزادی چاہ رہی ہے، چھٹکارا چاہ رہی ہے، اور بندہ اس کے جواب میں ایسے لفظ بولے کہ جو اس کے اس مطالبے کا جواب بن سکے۔ مثلا شوہر کہے کہ اٹھاؤ اب اپنا سامان اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب ان الفاظ میں لفظ طلاق ایک بار بھی نہیں بولا گیا، لیکن ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس سے ہماری اکثریت ناواقف ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ یہ طلاق کا موضوع بڑا طویل ہے، میں صرف اس لحاظ سے آج کے موضوع میں گفتگو کرنی ہے کہ ایک وقت کے اندر جب 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ آج یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر ایک وقت کے اندر اگر 3 طلاقیں دیں، بلکہ ہزاروں بھی دے دیں، تو وہ 1 طلاق ہے، 3 نہیں۔ تو صرف آج کا ہمارا یہ موضوع یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان کا یہ فتویٰ من گھڑت ہے، شروع سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر آج تک تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین اور تمام ائمہ اور کثیر علماء کا یہی موقف ہے کہ ایک مجلس میں ایک وقت کے اندر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، 1 شمار نہیں ہوگی۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے لفظ طلاق کا اصطلاحی اور لغوی معنی
یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. لفظ طلاق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے حل العقد، گرہ کھولنا، رسی کھولنا. یعنی کہا جاتا ہے ناقۃ الطالق اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کی رسی کھول دی جائے، یعنی اس کے گلے میں رسی نہ ہو، بالکل اسے آزاد کر دیا جائے تو اسے ناقۃ الطالق کہتے ہیں. ویسے طلاق کا جو لفظ ہے یہ حصی طور پر قید کھولنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن عرف میں یہ مانوی قید جو حصی نہیں، نکاح کی قید جو ہے یہ بندے کو نظر نہیں آتی، محسوس نہیں کر سکتا. یہ محض ایجاب و قبول سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان. یہ کوئی ایسی کوئی رسی نہیں کہ جو یعنی شوہر بیوی کے گلے میں باندھے تو وہ قید حصی طور پر بھی نظر آئے. یہ ایک مانوی طور پر ایک رشتہ یعنی ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے، اور عرف کے اندر مانوی اس قید کو آزاد کرنا اسے طلاق کہا جاتا ہے. اصطلاحی لحاظ سے طلاق کا معنی حل قید النکاح بلفظ طلاق، کہ نکاح کی گرہ کھولنا لفظ طلاق کے ساتھ. اور یہ بھی معنی اس کا کیا گیا رفع قید النکاح بلفظ مخصوص، کہ کسی بھی مخصوص لفظ کے ساتھ نکاح کی جو قید ہے اسے کھول دینا، اس گرہ کو کھول دینا جو نکاح کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان قائم ہے. کسی بھی مخصوص لفظ کے ساتھ، چاہے وہ لفظ طلاق ہو یا کوئی اور لفظ جو طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اس سے بھی لفظ یعنی اگر وہ طلاق کی نیت سے یا لڑائی جھگڑے کے اندر اس قسم کے لفظ بولتا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. الفاظ کے لحاظ سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ ہے، اور طلاق مغلظہ ہے. طلاق رجعی صریح لفظوں کے ساتھ اپنی زوجہ کو ایک بار طلاق دینا اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. یہ بندہ یوں کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، ایک بار کہے تو یہ ایک رجعی ہے. اگر 2 بار کہہ دے یہ لفظ تو 2 رجعی طلاقیں ہوں گی، اور اگر 3 مرتبہ کہہ دے تو یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی. دوسری قسم طلاق بائنہ کی ہے. طلاق بائنہ لفظ طلاق کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ لڑائی جھگڑے کے دوران بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور شوہر اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا یا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کنایہ لفظوں سے طلاق دے، تو ان لفظوں سے جو طلاق واقع ہوگی اسے طلاق بائنہ کہا جائے گا. رجعی اور بائنہ میں فرق یہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زوجہ کو صریح لفظوں سے طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دے یا 2 دے، تو جب تک عورت کی عدت نہیں گزرتی، 3 حیض نہیں گزرتے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے، 3 حیض نہیں گزرتے تو بندہ بغیر نکاح کے عورت سے رجوع کر سکتا ہے. اور اگر عدت اس کی گزر جاتی ہے ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد، تو پھر عورت بائنہ ہو جائے گی، یعنی نکاح بالکل ختم ہوگا. اب عورت آزاد ہے، جہاں چاہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن عدت کے دوران نہیں کر سکتی. اور شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے کر سکتا ہے. لیکن اگر کنایہ لفظوں سے طلاق دی، جس طرح میں نے بتایا کہ عورت مطالبہ کر رہی تھی، بندہ جواب میں اسے یہ کہہ دے میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، تو ان لفظوں سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی. عورت فوری طور پر بندے کے نکاح سے نکل جائے گی. عدت کے اندر بھی اگر عورت سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح ہوگا، اور اگر عدت گزر جائے پھر بھی نکاح ہوگا. لیکن یہ عورت آگے کہیں کسی اور جگہ پہ
عدت گزرنے سے پہلے پہلے طلاق بائنہ کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتی، عدت گزرے گی تو پھر نکاح ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے، 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، عورت فی الفور نکاح سے نکل گئی، لیکن یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت نہ گزرے، اور یہ بندہ اس کے لیے یہ عورت اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہ عدت گزر جانے کے بعد بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ شریعت نے بس اس کا صرف ایک حل رکھا ہے، جو 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دے، پھر دوبارہ اس سے ملنا چاہے، اسے اپنی زوجیت میں لانا چاہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب تم اپنی ازواج کو تیسری طلاق بھی دے دو، تو فرمایا کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور زوج سے نکاح کرے، یعنی اس کا عدت گزر جانے کے بعد کسی دوسری جگہ پہ نکاح ہوگا، پھر وہ بندہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے گا، اور اس کی عدت گزر جانے کے بعد پھر سے اگر وہ اپنے پہلے والے شوہر کے پاس آنا چاہے تو نئے سرے سے ان کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ یہ صرف ایک صورت ہے 3 طلاقوں کے بعد اسی زوجہ کے ساتھ ملنے کی۔ اس کے علاوہ جو آج عوام کے اندر کچھ جاہل قسم کے، یعنی جو مساجد کے اندر بھی اس قسم کے لوگ مسلط ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، تم نے طلاقیں دے دی، تم 60 بندوں کو کھانا کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ حالانکہ یہ بالکل شریعت کے اندر اس کی اب گنجائش نہیں ہے۔ یہ 3 طلاقیں، اس کی مکمل تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسلام کے اندر طلاق دینے کا جواز ہے، طلاق دے سکتے ہیں بعمل مجبوری، لیکن اسلام نے، شریعت نے طلاق والے عمل کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، رب ذوالجلال کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق والا ہے۔ کہ ہے بھی حلال، یعنی طلاق دینا کوئی حرام نہیں، دے سکتے ہیں، جائز ہے، اگر نباہ نہ ہوتا ہو، بعمل مجبوری گزارا نہ ہو، طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن یہ عمل رب ذوالجلال کو پسند نہیں۔ رب ذوالجلال کے ہاں حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل یہ طلاق والا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سب کے بعد جب پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے تو اس کے چیلے بتاتے ہیں آج ہم نے یہ کام کیا، آج ہم نے فلاں بندے کی نماز چھڑا دی، فلاں بندے سے ہم نے زنا کروایا، فلاں سے چوری کروائی، فلاں سے ہم نے یہ کام کروایا، یعنی پورے دن کا جب ریکارڈ پیش کرتے ہیں تو ایک شیطان جب یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کروا دی، ان میں طلاق میں نے دلوا دی، کہ شوہر نے اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بڑا شیطان اپنے تخت سے اٹھ کے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا۔ یعنی کہ کتنا یہ رب ذوالجلال کے ہاں یہ عمل کتنا ناپسندیدہ ہے کہ وہ ایک شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کی نماز چھڑائی، اس نے شیطان نے اسے داد نہیں دی، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، جدائی کروا دی، تو اسے وہ شیطان داد دیتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طلاق دینا یہ رب ذوالجلال کے ہاں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے، شریعت نے اگر شرعی مجبوری ہو تو عورت کو طلاق دینے کا اختیار بھی دیا ہے۔
وہ شرعی اختیار پھر کون کون سے ہیں، شرعی مجبوریاں کون کون سی ہیں، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو فرمایا جو عورت بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے دو، فرمایا جو عورت مطالبہ کرتی ہے اللہ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ خوشبو بھی حرام، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، جنت کی خوشبو ایک حدیث میں ہے 40 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جائے گی، کہ بندہ 40 سال کی مسافت جنت سے دور ہوگا، اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو کو محسوس کرے گا۔ لیکن فرمایا یہ عورت جو بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں فحرام رائحۃ الجنہ، رب ذوالجلال اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ حدیث سے پتہ چلا کہ نہ مرد طلاق دینے میں جلدی کرے، نہ عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ پھر شریعت نے طلاق دینے کا جو اختیار ہے یہ شوہر کو دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ جو ہے یہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، یہ کھولے گا تو پھر ہی طلاق ہوگی۔ آج ہمارے ماحول میں ایسی طلاقیں بھی ہوتی ہیں جو حقیقت میں طلاق ہوتی نہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، عورت نے جا کے عدالت میں کیس کر دیا، عدالت نے جناب 3 نوٹس بھیجے، شوہر کو طلب کیا، وہ نوٹس بھیجنے والا بھی غلطی کرتا ہے کہ شوہر کے جو وکیل ہے وہ شوہر کے ایڈریس پہ بھیجتا ہی نہیں، جج کو بتایا جاتا ہے دیکھو 3 نوٹس بھیجے شوہر آیا ہی نہیں، 3 نوٹس کے بعد جج اپنی طرف سے وہ طلاق لکھ دیتا ہے، اور وہ طلاق نامہ یونین کونسل کے اندر لا کے باقاعدہ وہ طلاق سرٹیفکیٹ بنوا کے عورت آگے نکاح کر لیتی ہے، جو ہرگز یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ نکاح پر نکاح ہے اور یہ حرام ہے۔ شریعت نے کسی پنچایت کو، کسی جج کو، کسی وکیل کو، کسی کو بھی طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا، جس کے وہ نکاح میں ہے وہی طلاق دے تو طلاق ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو بھی عام حالات کے اندر کوئی جج، کوئی پنچایت، کوئی بھی اس طرح طلاق شوہر عورت کو لکھ کے نہیں دے سکتا۔ یہ تب تک اس کی بیوی ہے جب تک شوہر اپنی زبان سے یا طلاق والے پیپر پہ جانتے ہوئے سائن نہ کر دے، تب تک طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا میاں بیوی کے درمیان اور شریعت کے دائرے میں رہ کے اس رشتے کو قائم رکھنا ممکن نہیں ہے تو شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا۔ طلاق دینے کے لحاظ سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے اور ایک طلاق بدعت ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پاکی کے ایام میں، یعنی حیض کے ایام نہ ہو، پاکی کے ایام ہو، طہر کے ایام ہو، ان ایام کے اندر شوہر اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے، 1 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر اس سے رجوع نہ کرے، یہاں تک کہ عورت کی عدت گزر جائے۔ 3 حیض جب گزر جائیں گے تو عورت آگے جہاں چاہے نکاح کر لے، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے، تو ایک ہی طلاق سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ بیوی سے پکی جان تبھی چھوٹے گی جب تک 3 مرتبہ طلاق نہیں دیں گے، 3 پر جا کے بریک لگتی، اس سے پہلے بریک ہی نہیں لگتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1 سے ابھی صحیح طریقے سے جان میری نہیں چھوٹنی یا 2 سے نہیں چھوٹنی، 3 بار کہوں گا تو پھر ہی یہ کام جو ہے یہ مسئلہ ختم ہوگا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اگر بیوی سے جان ہی چھڑانی ہے تو 1 مرتبہ ہی طلاق دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رجوع نہ کرو، 3 حیض عورت کے گزر جائیں، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، تم جہاں چاہے تم نکاح کر لو، تو 1 طلاق سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں دینی ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اسے طلاق حسن کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 طہر کے اندر 1 طلاق دی جائے، اس کے بعد اس طہر میں دوسری طلاق واقعہ نہ کی جائے، بلکہ عورت کے حیض کے ایام گزرے،
پھر اگلا طہر آئے، باقی کے ایام آئے، پھر دوسری طلاق دی جائے، پھر ایک حیض گزرے، پھر تیسرا طہر آئے اور اس میں تیسری طلاق جو ہے وہ واقع کی جائے، یعنی ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک حیض گزرے، باقی کے ایام کے اندر طلاق دینا، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ اور طلاق بدعت یہ ہے، یہ دو طریقوں سے طلاق دینا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، طریقہ بھی ٹھیک ہے، چاہے طلاق احسن دے دو چاہے طلاق حسن دے دو۔ لیکن طلاق بدعت جو ہے، جو شریعت کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اور اس پہ گناہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر ایک مجلس میں ہو، ایک لفظ سے ہو یا تین لفظوں سے ہو، تینوں طلاقیں اکٹھی واقع کرنا، اسے طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ سے تینوں دینا، اس کی مثال یہ ہے، بندہ یوں کہہ دے اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں تینوں طلاقیں دی، اس ایک لفظ سے کہ تینوں دی، اس سے بھی تینوں پڑھ دیں، یا الگ الگ کر کے کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، یعنی الگ الگ بار کہے، تب بھی ایک مجلس کے اندر ایک وقت میں تینوں اگر دیتا ہے تو وہ تین ہی واقعہ ہوگی۔ اس کی مثال اسے یوں سمجھو کہ گلاس پانی کا بھرا ہوا پڑا ہے، سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اس پانی کو تین سانسوں میں پیا جائے، تین سانس، یعنی ایک مرتبہ پی کے پھر برتن منہ سے ہٹا کے سانس لیا جائے، پھر دوسری مرتبہ، اسی طرح وہ پورا گلاس جو بندہ تین سانسوں میں پیے اسے بھی کہا جائے گا کہ اس نے پورا گلاس پی لیا، اور جو بندہ ایک بار ہی منہ لگا کے پورا گلاس پی لے تو کیا کوئی یہ کہے گا اس نے ایک گھونٹ پیا؟ گلاس کو بھی ختم کر دے تو یہی کہیں گے نا کہ اس نے بھی پورا گلاس ہی پیا۔ اب گلاس دونوں نے پورا پیا، لیکن پہلے والے کو کہیں گے کہ پیا تو پورا ہے لیکن اس نے ساتھ سنت طریقے کا بھی خیال رکھا ہے، سنت پر بھی عمل کیا ہے، اور دوسرے کو کہیں گے پیا تو پورا ہے لیکن اس نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ تین طلاقیں الگ الگ کر کے واقعہ کرے ہر طور میں، تو ہم کہیں گے دینا بھی جائز ہے، سنت طریقے کے مطابق دی ہے، اور اگر وہ ایک بار تین دے دے تو تینوں واقعہ تو ہو جائیں گی، تینوں واقعہ ہوں گی، لیکن یہ کہا جائے گا کہ اس نے، یہ بندہ گناہگار ہوا اس لیے کہ اس نے شریعت کا مذاق اڑایا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے اس کو گناہ جو ہے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور ساتھ اسے تینوں طلاقیں جو ہیں اس کی زوجہ کو پڑ جائیں گی۔ یہ اتنی ان لوگوں کی بیوقوفی ہے کہ ایک تو بندہ جو تین طلاقیں اکٹھی دے کے آیا ہے، ایک تو وہ سنت طریقے کی مخالفت کر کے آیا، تو جو سنت طریقے کی مخالفت کر کے آیا اسے تو سزا ملنی چاہیے، اور یہ ایسے مفتی ہیں کہ کہتے ہیں ہزاروں بھی دے کے آ جاؤ، ہمارے پاس آؤ گے تو ہم کہیں گے صرف ایک ہی ہوئی ہے، یعنی تین طلاقیں اکٹھی دے کے اس نے تو شریعت کا مذاق اڑایا، بدلے میں اس کو سزا ملنی چاہیے، اور شریعت نے سزا یہ دی ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکی ہے۔ اس سلسلہ میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تین طلاقوں کے لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات سے لے کر آج تک امت کے اس بات پر اتفاق، فقہ کے چاروں ائمہ، یعنی یہ غیر مقلدین یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ چاروں ائمہ کے نزدیک تو یوں ہے کہ تین طلاقیں ایک بار دو تو تین ہوتی ہیں، مگر نہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، تو میں ہر زمانے میں اس بات پر علماء کا، جمہور کا، اس پہ اجماع ہم دکھا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے، چاروں فقہ کے امام ہو، وہ امام بخاری ہو، وہ محدثین کا گروہ ہو، ائمہ مجتہدین کا گروہ ہو، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک لفظ سے تین دی جائیں یا ایک مجلس میں تین دی جائیں، وہ طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں، ایک شمار نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان
میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت محمود بن لبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل ثلاث تطلیقات، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ حضور کو بتایا گیا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو حضور کو اتنا غصہ آیا، فقام، کہ نبی پاک علیہ السلام غصے کی حالت میں حضور کھڑے ہو گئے۔ ثم پھر فرمانے لگے ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، فرمایا کہ کیا وہ بندہ اللہ کی کتاب سے کھیلتا ہے حالانکہ میں ابھی ظاہری حیات کے ساتھ تمہارے درمیان موجود ہوں، اور وہ بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کھیلتا ہے اللہ کی کتاب سے، کہ اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینی ہے تو الگ الگ کر کے دی جائیں، اور وہ بندہ اللہ کی کتاب سے کھیل رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان صحابہ بھی موجود ہوں۔ یہاں تک کہ جب حضور کا اتنا شدید غصہ دیکھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے محبوب مجھے حکم دو جس بندے پر آپ کو اتنا شدید غصہ آیا ہے، تو کریم آقا افلا الا اقتلہ، محبوب کیا میں جا کے اس بندے کو قتل نہ کر دوں جس بندے نے آپ کو اتنا غصہ دلایا، جس کے عمل کی وجہ سے آپ کو اتنا شدید غصہ آیا اور آپ کی یہ کیفیت ہے، تو کریم آقا کیا میں جا کے اس بندے کو قتل نہ کر دوں؟ یعنی محبوب نے اس کی اجازت تو نہیں دی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا یہ شدید غصہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہ طلاقیں 3 واقعہ نہ ہوئی ہوتی، 3 طلاقیں واقعہ نہ ہوئی ہوتی تو حضور اس بندے کو بلا دیتے اور بتا دیتے کہ تو نے 3 اکٹھی دی ہیں، واقعہ نہیں ہوئی، لیکن آج کے بعد اس طرح کرنا نہ، جو تم نے دی ہے وہ ہے ایک ہی، 3 واقعہ نہیں ہوئی، واقعہ 3 ہوئی تھی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا یہ غصے کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ کھیل رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اگر وہ طلاق 1 ہوتی تو میرے محبوب اتنا شدید غصہ نہ کرتے، بلکہ جو خبر دے رہا تھا اسے کہتے کہ کوئی بات نہیں، ایک وقت میں کوئی ہزاروں بھی دے دے، وہ 1000 نہیں ہوتی، وہ طلاق 1 ہی ہوتی ہے۔ محبوب کا غصہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے۔ میں محبوب بتا رہے تھے کہ اگرچہ اس نے کام گناہ والا کیا ہے لیکن اس نے 3 ایک وقت میں دی ہیں، اب 3 ہی واقعہ ہو چکی ہے۔ اس سلسلہ میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرے، جو بندہ ڈرے اللہ اس کے نکلنے کی راہ بنا دے گا، اللہ اس کے نکلنے کی راہ بنا دے گا، اس کے لیے راستہ تنگ نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے راہ بنا دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے، وہ بندہ پھنستا نہیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کے معنی مفہوم کو آج کے مفتی کے بنسبت وہ زیادہ سمجھتے ہیں جن کے سامنے قرآن اترا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بھائی آپ بیٹھ جائیں، سب لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے؟ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ قُمْتُ عِنْدَ ابن عباس، کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، ایک بندہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی فقاہت کی دعا میرے محبوب نے کی، حضور نے کئی مرتبہ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے بڑے فقیہ کہ صحابہ میں بھی اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا، اگرچہ عمر چھوٹی تھی لیکن صحابہ کبار صحابہ کی بھی میٹنگ ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو سب سے آگے بٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ عمر چھوٹی تھی، بچے تھے،
لیکن علم کے لحاظ سے مقام یہ تھا، بڑے صحابہ کی میٹنگ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو آگے بٹھایا جاتا۔ وہ عبداللہ ابن عباس، ان کے پاس ایک بندہ آیا، جا رجل، بندہ بڑا پریشان تھا، اور پریشانی وہی تھی جس طرح ہمارے پاس آ کے 3 طلاقیں دے کے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بس غصے میں تھا۔ آج کل یہ بھی بڑا ایک بہانہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں غصے میں نے طلاق دے دی۔ تو اس سے پوچھو کہ پیار میں تو طلاق کوئی بھی نہیں دیتا، طلاق کام ہی غصے والا ہے، غصے کی انتہا کا نتیجہ ہی تو طلاق ہے۔ کوئی بندہ عام حالات میں کہ میاں بیوی کا پیار محبت ہے آپس میں، تو اس حالت میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، تو یہ کون سا بہانہ کہ میں نے غصے میں دے دی۔ تو جس وقت وہ بندہ آیا تھا بڑا پریشان، آ کے کہنے لگا انہ طلق امرأتہ ثلاثا، کہا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اس نے آ کے بتایا کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب سنا فساکتا، چپ رہے۔ تو حضرت مجاہد کہتے ہیں، جو آپ کے شاگرد تھے، پاس بیٹھے تھے، کہتے ہیں حتی ظننت انہ رادھا الیہ، کہتے ہیں میرا گمان ہوا کہ عبداللہ ابن عباس چپ اس لیے ہوئے ہیں، میرا یہ گمان ہوا کہ عبداللہ ابن عباس اس کی بیوی کو اس کے پاس واپس لوٹا دیں گے، طلاق والا معاملہ ختم کر دیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے گمان کیا کہ یوں ہوگا، جواب یوں ہوگا کہ بیوی کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے تو یہ سوچا، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بولے تو انہوں نے جھڑکی دی اس بندے کو کہ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، اپنے اوپر بھی اور اپنی بیوی پر بھی بہت بڑا ظلم کر کے آئے ہو۔ اور فرمایا ثم قال ينطق احدكم فيرقب الحموقہ، کہتے تم میں سے کوئی بندہ چلتا ہے، چلتے چلتے وہ حماقت پہ سوار ہو جاتا ہے۔ جھگڑا اگر تمہارا ہوا تھا، اس راہ پہ چلے ہی پڑے تھے، طلاق دینی ہی تھی، تو 1 پہ چپ کر جاتے، 2 پہ صبر کر لیتے، تم 3 دے کے حماقت پہ سوار ہوئے ہو، حماقت پہ تم نے سواری کر لی ہے۔ کہتے تم میں سے کوئی بندہ چلتا ہے پھر حماقت پہ سوار ہو جاتا ہے، ثم یقول یا ابن عباس یا ابن عباس، پھر آ کے کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس، اب اس کا حل تلاش کرو، اب اس کا حل نکالو، اب کوئی راستہ نکالو کہ میری بیوی میرے پاس ہی رہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے میرے پاس آنا تھا تو 1 دے کے آتے، 2 طلاقیں دے کے آتے، 3 دے کے حماقت پہ سوار ہو کے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کی دھجیاں اڑا کے اب میرے پاس آ گئے ہو حل تلاش کرنے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرے اور 3 طلاقیں نہ دے، اللہ اس کے لیے راستہ ضرور نکالتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، اور تو 3 دے کے تو نے اللہ کا خوف ہی نہیں کیا، اللہ سے ڈرے ہی نہیں، اس لیے کہتے ہیں فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، تو نے اپنے راستے اپنے لیے خود بند کر دیے ہیں، اب عبداللہ ابن عباس تیرے لیے کوئی راہ نہیں نکالے گا، اس لیے کہ تیرے راستے قرآن نے بند کر دیے۔ قرآن کہتا ہے 3 سے پہلے اگر تم اللہ سے ڈر جاتے تو پھر تمہارے لیے اللہ راستہ ضرور نکالتا، تم نہیں ڈرے، 3 پہ جا کے تم نے بریک لگائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس بندہ جب راست حل تلاش کرنے آیا، اتنا بڑا مفتی دربار رسالت کا، اتنے عظیم صحابی، وہ کہتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور آج 4 کتابیں پڑھ کے کوئی غیر مقلد یہ کہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ ہم راستہ تمہیں بتائیں گے، تو وہ جاہل مفتی ہے جو صحابہ کے فتوے کی دھجیاں اڑا کے آج 3 طلاقوں کے باوجود پھر سے وہ اس کو بیوی قائم رکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، 1000 دے دو، یہ تو تم نے صرف دی 3 ہے، اگر 1000 دے کے بھی آتے تو پھر بھی فتویٰ یہ ہوتا کہ ایک واقعہ ہوئی ہے، ابھی تمہارے پاس 2 کا حق باقی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک مجلس میں ہو، ایک لفظ سے ہو، 3 طلاقیں جب بندہ 3 اختیار استعمال کر لیتا ہے
تو وہ 3 ہی واقعہ ہوتی ہیں، ایک واقعہ نہیں ہوتی۔ آج لوگ صرف اس بات پر اپنا مسلک بدل دیتے ہیں۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا، ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا جی 3 طلاقیں ہوں گی، تم نے 3 دے دی۔ جامعہ نعیمیہ گئے، نظامیہ گئے، سب سے فتویٰ یہی۔ لیکن پھر راستے میں کسی نے جناب اپنا جال ڈال دیا کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 نہیں ایک ہی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلک ٹھیک ہے جس نے بیوی بچا لی، بقیہ سارے تو دشمن بنے ہیں میرے کہ تم پہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ مسلک اتنا اچھا ہے کہ اس نے بیوی جو ہے وہ مجھ سے دور نہیں کی۔ تو صرف اس بات پہ آپ کے طلاق والے مسئلے پہ لوگ اپنا مسلک بدل دیتے ہیں، حالانکہ پیچھے دیکھتے نہیں، کسی امام کا یہ موقف نہیں، کسی محدث کا یہ موقف نہیں، کسی صحابی کا یہ موقف نہیں۔ صحابہ اکرام سے لے کر تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا یہی موقف ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے ہو 3 طلاقیں دیں گے تو وہ 3 ہی واقعہ ہوں گی، ایک واقعہ نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں صرف آخر میں غیر مقلدین کا ان کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ غیر مقلدین کا ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شوکانی ہے غیر مقلدین کا، اس کا یہ موقف ہے، اس نے لکھا ذہب جمہور التابعین وکثیر من الصحابہ وائمۃ المذاہب الاربع وطائف من اہل البیت، کہتے ہیں کہ کثیر صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین اور چاروں مذاہب کے فقہ کے جو امام ہیں اور اہل بیت اطہار کا یہ موقف ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا 3 ہی شمار ہوں گی، ایک شمار نہیں ہوگی۔ یعنی غیر مقلدین کا امام شوکانی اس کا بھی یہ موقف ہے۔ پھر ان کا مشہور فتاوی ثنایا جو ہے اس میں بھی جلد نمبر 2 صفحہ 217 پہ یہ لفظ لکھے کہ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور تابعین سے لے کر 700 سال تک 3 طلاقوں کا ایک مجلس میں واحد شمار ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک مجلس میں 3 دیں گے تو کہتے شروع سے لے کر یہی موقف ہے کہ وہ 3 ہی شمار ہوگی۔ اس سلسلہ میں حضرت عامر، اب یہ موضوع بڑا طویل ہے، وقت ہو چکا، اس سلسلہ میں جو یعنی ابھی میں نے بتایا کہ جو طلاق کی کنایا کے لحاظ سے جو اقسام ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ کوئی اور ہم جمعہ رکھیں گے۔ موضوع انشاءاللہ موضوع طویل ہے، اور دیگر طلاق کے مسائل جو ہمارے عرف میں عام طور پر جن الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے اور ہماری اکثریت ان سے ناواقف ہے، اور اسی طرح معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی مزید جو ہے وہ کلام ہوگا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔